میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری تو وہ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا میں جبرائیل امین لے کر آئے۔ یہیں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کی طرف کتنی توجہ دلائی گئی ہے اور کتنی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چبوترا بنوایا، صفہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، اردو میں اسے چبوترا کہتے ہیں۔ صفہ نام کا ایک چبوترا آپ نے مسجد کے قریب بنوایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چبوترا آپ نے کیوں بنوایا تھا۔ یہ چبوترا آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے بنوایا تھا، حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے بنوایا تھا، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اور حدیث کو سننے سنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ نے یہ چبوترا بنوایا تھا۔ اور یہ چبوترا مسجد نبوی سے 1 ہاتھ اونچا تھا۔ آج بھی جو مسجد نبوی ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا، اور اسی کے ساتھ وہ جگہ ہے، وہ چبوترا ہے، وہ چبوترا آج بھی مسجد نبوی سے 1 ہاتھ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے عام لوگوں سے افضل ہیں، پڑھنے پڑھانے والے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، علوم شرعیہ کا درس دینے والے، درس لینے والے، وہ عام انسان سے افضل ہیں، اونچے ہیں۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جو صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا بھر میں مدرسے پھیلے ہوئے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے، ان کا سلسلہ نسب، ان کا شجرہ اسی صفہ نبوی سے جا کر ملتا ہے۔ اسلام کی اولین درسگاہ میں سے جا کر اس کا سلسلہ ملتا ہے۔ جیسے انسانوں کا نسب ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام یہ، پھر اس کے باپ کا نام، دادا کا نام، یہ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے، نسب چلتا ہے۔ تو یہ جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کا بھی ایک سلسلہ ہے، ایک نسب ہے، ایک شجرہ ہے اور ایک نسبت ہے، اور یہ نسب، یہ سلسلہ اسی صفہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے کہ اس کا براہ راست صفہ نبوی سے جا کر اس کا سلسلہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی گئی، مدرسے قائم ہوتے گئے۔ اس زمانے میں تنگ دستی تھی، غربت تھی، تو اس لیے 4 دیواری نہیں تھی، چھت نہیں تھی، میدان تھا، کھلا تھا، اسی پر بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور ان کے معلم کون تھے، پڑھانے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور پڑھنے والے کون تھے؟ آپ کے صحابہ تھے۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو ہمیشہ وہیں پہ رہا کرتے تھے، ان کا کام صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنا ہوتا تھا، کسی کو، کسی جماعت کو روانہ کرنا ہوتا تھا، تو انہی صفہ میں بیٹھ کر درس دینے والے، درس لینے والوں کو بھیجا جاتا تھا، وفود کی شکل میں بھیجا جاتا تھا۔ تو جیسے جیسے ضرورت آگے بڑھتی گئی، مدرسے قائم ہوتے گئے۔ مدرسے چاہے بڑے عالیشان عمارت کی شکل میں ہوں، اور چاہے جھوپڑ پٹی کی شکل میں ہو، کچے مکانوں کی شکل میں ہو، مدرسہ مدرسہ ہے۔
کیونکہ اس کی نسبت صفہ نبوی سے جا کر ملتی ہے، اور جس مدرسے کی نسبت صفہ نبوی سے نہ ملے وہ مدرسہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مدرسے کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ قرآن سیکھا جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، مکمل علوم شریعت کی تعلیم دی جائے۔ مدرسے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی مدرسہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس مقصد میں کامیاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسہ نہیں ہے۔ انہی مدارس کے ذریعے آپ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے مدرسے کے اندر، سکھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، سکھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ کیسے نکالی جائے سکھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ حج کرنے آپ جاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر، پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو ہماری زندگیوں سے دین رخصت ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدرسے پائے جاتے تھے، لیکن جب انگریزوں کا دور آیا، وہ صرف حکومت کے لالچی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک تہذیب، ایک ثقافت لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ ایک تعلیمی سسٹم لے کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں کی حکومت کی باغ ڈور بھی سنبھالی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے پورے تعلیمی نظام کو بدل کر رکھ دیا، پورے تعلیمی نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ اور مدرسے ان کے خاص نشانے رہے ہیں۔ دہلی کے اندر 1000 مدرسے پائے جاتے تھے، چند ایک کو چھوڑ کر سارے مدرسوں کو انگریزوں نے ڈھا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی علماء اس ملک کے اندر یا پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سارے علماء کی حدیث کی سند حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس سب کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ تو ان کا مدرسہ تھا مدرسہ رحیمیہ کے نام سے، اس مدرسے کے بھی انگریز ظالم نے چھوڑا نہیں، اسے ڈھا دیا، کیونکہ دنیا جہان کے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے، حدیث کا درس لینے آتے تھے۔ تو جہاں بھی اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، انگریزوں نے ان مدرسوں کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور انہوں نے اپنا نیا نظام نافذ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی حس ختم ہو جائے، ایمانی غیرت جو ان مدرسوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ جب مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو آپ کو امام کہاں سے ملیں گے، آپ کو مؤذن کہاں سے ملیں گے، آپ کو مفتی کہاں سے ملیں گے، آپ کو مسئلہ بتانے والے فقہا کہاں سے ملیں گے، آپ کو دینی رہنمائی کرنے والے علماء کرام کہاں سے ملیں گے۔ ان کا خاص ٹارگٹ مدرسہ تھا۔ انہوں نے اپنی حد تک بہت کوشش کی، اور 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوا تو اس وقت انگریزوں نے جہاں کوئی مدرسہ چھوٹا بڑا دیکھا سب کو گرا دیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے بہت بڑے چیلنجز تھے کہ کیسے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھا جائے، کیسے اپنے قرآن کی حفاظت کی جائے، کیسے اپنی حدیثوں کی حفاظت کی جائے، کیسے اپنی اسلامی شناختی حفاظت کی جائے۔ یہ بہت بڑے چیلنجز تھے ان کے سامنے، کیونکہ انگریزوں نے اس کی جگہ پہ انہوں نے اسکول قائم کیے، کالج قائم کیے، یونیورسٹیاں قائم کی، تاکہ وہ دنیاوی علوم حاصل کریں اور مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے، دین سے کٹ جائے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم اور دین کی حفاظت کے ذمہ اپنے خود لے رکھا ہے۔ قیامت تک اس کی حفاظت وہ کرتا رہے گا۔ اغیار کتنی بھی کوششیں کریں، محنتیں کریں، وہ وقتی ہو سکتی ہیں، لیکن مکمل طور پر اسلام کا خاتمہ کر دیں یا مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں یہ ناممکن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد چند علماء کے اندر یہ درد پیدا ہوا کہ ہم اپنے طور پر مدرسے قائم کریں گے، مسلمانوں کے چندوں سے چلائیں گے، حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ 1866 میں دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا، اس کے 2 مہینے کے بعد سہارنپور میں قائم ہوا، اور 1892 میں ندوہ قائم ہوا۔ اس طریقے سے دیکھتے دیکھتے بہت سارے مدرسے قائم ہوتے چلے گئے، مدرسوں کا ایک جال بچھ گیا۔
اور انہی مدرسوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس حفاظ ہیں، قراء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مفتیان اکرام ہیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو وہ نہیں بتا سکتے ہیں؟ یہ انہی مدارس کی دین ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ان مدرسوں کو سماج سے خارج کر دیجئے، آپ انہیں بند کر دیجئے یا انہیں اسکولوں میں کنورٹ کر دیجئے، اور پھر آپ 20 سال کے بعد ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ہماری نسلیں کہاں جاتی ہیں۔ جن اسلامی علاقوں کے اندر، یعنی جس مسلم علاقوں کے اندر جہاں مسلمانوں کی آبادی کسی زمانے میں رہا کرتی تھی، اور وہاں سے دھیرے دھیرے مدرسے ختم ہو گئے، آج 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد وہ پوری مسلم آبادی، پوری مسلم نسل عیسائی بن چکی ہے۔ جن کے آباء و اجداد کبھی عرب ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوا کرتے تھے، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب 2-3 پیڑھیاں گزری تو آج ان کی پیڑھیاں جو ہے عیسائی یا کرسچن ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہندوستان کے علماء کو ایسی بصیرت سے نوازا ہے کہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہندوستان کا نقشہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اسپین کا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے طرز پر مدرسے قائم کیے اور یہ اعلان کر دیا پہلے دن سے کہ حکومت وقت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، بالکل بھی تعاون نہیں کیا جائے گا، جیسے ہم سے بن سکے گا چلائیں گے، اس کو مسلمانوں کے تعاون سے چلائیں گے۔ اور آج جتنے مدرسے قائم ہیں زیادہ تر وہ سب مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ جنہوں نے حکومت وقت سے گرانٹ لی، تعاون لیا، پیسے لیے، ان مدرسوں کے اوپر، ان مدرسوں کے ہاتھوں ختم کر دیا گیا یا انہیں اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ آسام کے اندر ایسے جتنے مدرسے جو سرکاری تھے، جو سرکار سے گرانٹ لیا کرتے تھے، ان سارے مدرسوں کو وہاں کی حکومت نے اسکولوں میں تبدیل کر دیا، اور اس نے یہ دلیل پیش کی کہ حکومت کا پیسہ دھارمک تعلیم کے لیے نہیں ہوتا ہے، جو کہ بات بالکل صحیح ہے۔ حکومت کا پیسہ، سرکاری پیسہ، وہ کسی بھی دھارمک تعلیم کے لیے بالکل نہیں ہوتا ہے۔ سرکاری جو تعلیم ہے اس کے لیے سرکاری پیسہ ہوتا ہے، لیکن موٹی موٹی تنخواہوں کے لالچ میں اور 2-4 روپے مل جائے حکومت کی طرف سے، اس کے لالچ میں انہوں نے جو ہے مدرسہ وقف بورڈ سے ایڈ کرایا، اور آج اس کی شکل یہ ہے کہ ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، سب کو اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا۔ مدرسے آسام میں وہی بچے ہیں جو غیر سرکاری تھے، جو پرائیویٹ تھے۔ آج بھی اس بات کی، آج ہی نہیں، آج سے 50 سال اندرا کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی یہ پیشکش کی گئی تھی بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ داروں کے سامنے کہ ہم آپ کے مدرسے کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ 800 کروڑ کا بجٹ پیش کیا تھا کہ ہم جو ہے ان پیسوں کے ذریعے سے آپ کی مدرسوں کے تعاون کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے ان پیسوں کے ذریعے سے ان ضرورت کو پورا کریں گے۔ بہت سارے لوگ گئے تھے، لیکن جو بصیرت والے علماء کرام تھے، جن کی نگاہیں بہت آگے دیکھ رہی تھیں اور ماضی ان کے پیچھے تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، آپ انہی پیسوں سے اسکول بنائیے مسلم آبادی کے اندر، کالج بنائیے مسلم آبادی کے اندر۔ اس ہندوستان کے اندر 1 لاکھ سے کچھ اوپر مدرسے ہوں گے، اور مسجدیں کتنی ہیں؟ لاکھوں میں ہوں گی، مسجدیں لاکھوں میں ہوں گی۔ تو آپ بتائیے ان لاکھوں مسجدوں میں امام کہاں سے آئیں گے؟ اور مسلمانوں کی دینی اور شرعی رہنمائی کے لیے مفتیان اکرام کہاں سے آئیں گے؟ اگر سارے کے سارے اسکولوں میں بدل دیا جائے یا وہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم بند کر دی جائے اور اس مقصد کو پیچھے کر دیا جائے تو مسلمانوں کی دینی ضرورت کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ کون پورا کرے گا؟ آج مدرسوں کا سروے ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم پتہ لگائیں کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، کیسے اپنا مدرسہ چلاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، نظام تعلیم کیا ہے، تاکہ اگر کچھ کمی ہو تو ہم اس کمی کو پورا کر دیں۔ یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، ہم اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، یہ آپ کو جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر بار کو کیسے چلا رہے ہیں یہ آپ کو جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے 1 روپے بھی نہیں لیا۔ 75 سال ملک کی آزادی کے ہو گئے، مدرسے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ معلوم کریں کہ ہم کیسے چلا رہے ہیں؟ لیکن منشا چونکہ غلط ہے، نیت غلط ہے، فرقہ پرست طاقتوں کے نشانے پر یہ مدرسے ہمیشہ رہے ہیں۔ کبھی ان کو دہشت گردی کا اڈہ کہا گیا، کہیں جہادی ٹریننگ دینے والے مراکز کے نام سے ان کو پکارا گیا، اور خفیہ ایجنسیوں نے
اپنے طور پہ بہت پتہ لگایا کہ کچھ مل جائے، لیکن مدرسے کی ایک تاریخ ہے، کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ مدرسے جیسے پہلے چل رہے تھے آئندہ بھی ایسے چلیں گے، اور ہمیں سرکاری امداد کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے چلے جہاں 10-10 ہزار لوگ بچے پڑھتے ہیں، 5-5 ہزار بچے پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہ کر پڑھتے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے۔ یہ آپ جیسے مسلمانی ان کو ادا کرتے ہیں، ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسوں کے نام پر NGO چل رہا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی قوم مدرسوں کا ایسا نظام نہیں چلا رہی ہے۔ اپنے دم پر، اپنی طاقت پر، اپنے تعاون پر کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے۔ اسکول چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، لیکن دھارمک تعلیم مدرسوں کے نام پر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہو، اور وہ بھی اپنے دم پر چلا رہی ہو۔ یہ مسلمان قوم ہے جو ہزاروں مدرسوں کو جو ہے اپنے تعاون سے، چندوں سے چلا رہی ہے۔ اس یوپی کے اندر، اتر پردیش کے اندر 16,000 سے زائد مدرسے ہیں، اور ان میں سے 560 جو ہے سرکاری ہیں، جو سرکار سے تعاون لیتی ہیں، جو سرکار سے ایڈ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب انہیں بند کر دیا جائے یا انہیں اسکول میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اس لیے اگر مدرسے چلانے ہیں تو اپنی طاقت کے بل پر چلائیے، مسلمانوں کے تعاون سے چلائیے، اور اگر نہیں چلانا ہے تو چلانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مت چلائیے۔ اس کے بدلے اسکول چلائیے، اسکول سے آپ کو تمام جو ہے اسکول کے لیے تعاون ملے گا حکومت وقت کی طرف سے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو مدرسوں کا اتہاس جاننا چاہیے، مدرسے کیسے چلتے ہیں جاننا چاہیے۔ بہت سے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہ حکومت چلا رہے ہوں گے ان کو۔ ان کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ جس کا مہینوں کا، کروڑوں کا بجٹ ہو، وہ کیسے ایسے چل سکتے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے۔ مطلب خود اپنی سخاوت پر بھی انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مسلمان اتنا دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی سخاوت پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم مسلمان اتنا دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بل بوتے پہ مدرسوں کو چلا سکیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو مدرسے اس وقت شاندار کارنامے انجام دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر سرکاری آزاد ہیں، ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ورنہ تو حکومت وقت کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ کے مہینے کا بجلی کا بل لاکھوں روپے ہے، آپ کہیں تو ہم جو ہے آپ کے بجلی کا بل معاف کر دیں۔ ندوے کا 5 لاکھ کا بل مہینے کا آتا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، پیشکش کی گئی، انتظامیہ نے کہا ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، معافی کی۔ یہ جیسے 100 سال سے چل رہا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی چلے گا۔ ایسے بے شمار مدرسے، ہر مکاتب فکر کے مدرسے ہیں جو چندوں پر چل رہے ہیں، اور جو سرکار سے گرانٹ لے رہے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکنی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق